کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں بتا سکتا، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا، آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہوئے دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ اللہ کہتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، رش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ اس پر اللہ کی محبت ایسی ہے، کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ کتنا سکون ملتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر جو آنسو تیری آنکھ سے ٹپکا وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ صبر رکھو اور بھروسہ رکھو اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لاؤ۔ جب ہر بات میں اللہ کا ذکر لاؤ گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا، اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے مولا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو ہم مایوس کیوں ہیں؟ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک بندے نے گناہ کیا پھر کہنے لگا اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اس پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اس بندے نے پھر دوبارہ گناہ کیا اور کہنے لگا اے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اس پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔
चुनाचा वो जो चाहे करे। जब बंदा कोई गुनाह करता है फिर कहता है ऐ अल्लाह मेरा गुनाह बख्श दे, तो उस पर अल्लाह व तबारक ताला फरमाता है मेरे बंदे ने गुनाह किया और वो जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह को माफ़ कर देता है, उसकी सतर पोशी करता है और उससे दरगुजर करता है, जब फिर उस पर सज़ा देता है। फिर वो बंदा दोबारा गुनाह करता है और कहता है ऐ मेरे रब मेरा गुनाह बख्श दे। इस पर अल्लाह व तबारक कहता है मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसे इल्म है कि उसका एक रब है जो गुनाह को माफ़ कर देता है और उसकी पर्दा पोशी करता है और उससे दरगुजर करता है, उस पर सज़ा भी देता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया तो वो जो चाहे गुनाह करे, उसके बाद सच्ची तौबा करे, तो जब तक वो ऐसा करता रहे कि गुनाह करके तौबा करता रहे तो मैं उसे माफ़ करता रहूँगा, क्योंकि तौबा अपने मुकाबिल गुनाहों को ख़त्म कर देती है। अपने बंदों पर अल्लाह का अजीम रहम व करम जब तक उनका ये एतकाद हो कि उनके रब के हाथ में उनकी सारी चाबियाँ हैं, अगर चाहे तो बख्श दे और अगर चाहे तो सज़ा दे। सही तौबा गुनाह को मिटा देती है। अल्लाह पर ईमान रखने वाला तौबा के ज़रिए अपने दिल की सफाई करता है और अपने रब की माफ़ी की उम्मीद रखता है। चनाचा वो नेकी और भलाई के काम की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है। अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा के ज़रिए तलाफ़ी करता है और मुसीबत पर इसरार नहीं करता। अगर बंदे से 100 या इससे ज़्यादा बार गुनाह सरजद हो जाए और हर बार तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल होगी और उसके गुनाह साकित हो जाएंगे। और अगर सारे गुनाहों की एक ही तौबा करे तब भी उसकी तौबा सही होगी। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इस्लामिक कंटेंट की वीडियोज़ आप लोग को टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।